اسلامیات کے لیکچرر کی بھی میری سلیکشن ہوئی تھی 2012 میں، اور میری عربی کے لیکچرر کی بھی سلیکشن 1 سال کے لیے اسکالرشپ پہ میں بغداد رہا ہوں جی وہاں جامعہ صدام للعلوم الاسلامیہ اور الجامعہ المستنصریہ، ان دونوں یونیورسٹیز سے اور وہاں کے جو اساتذہ تھے ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، صوفیہ ایجوکیشن پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالاحد آج کے سکسیسفل پرسنز انٹرویو سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جس یونیورسٹی فیصل آباد کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف صاحب۔ آج کے سیشن میں انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو انٹرویو لیتے ہیں وہ جو انٹرویو دینے آتا ہے اس کی پروننسیشن پہ کتنا فوکس کرتے ہیں، وہ اس کی پروننسیشن کو کس حد تک نوٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا، عبدالاحد، اورنگزیب اور ان کے ساتھی جو صوفی ایجوکیشنل پوائنٹ کی طرف سے میرے پاس تشریف لائے، اور ساتھ ہی میں اس تمنا کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جتنے دوست محنت سے، تیاری سے، جد و جہد سے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے لیے توقع رکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے، انٹرویو کا جو مرحلہ ہے یہ فائنل سٹیج ہوتی ہے، یہ المرحلہ الاخیرہ، المرحلہ النہائیہ۔ اس میں آپ نے تلفظ کی جو بات کی، تلفظ صرف عربی کے لیے نہیں، جو بھی زبان آپ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اگر پنجابی بھی ہے، ہم پنجابی کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، لیکن پنجابی بھی اگر آپ بولتے ہیں تو اس کو آپ کو درست لہجے اور تلفظ کے ساتھ بولنا چاہیے۔ یہی معاملہ انگریزی کا بھی ہے، اس کی پروننسیشن بھی ہماری پراپر ہونی چاہیے۔ عربی اس حوالے سے زیادہ اس میں سینسٹیوٹی اور حساسیت ہے کہ یہ لغت القرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ جو قرآنی حکیم ہے اس کو درست، پراپر، اور جو قراءت عرب ہے، جو عربوں کا لہجہ ہے، ارشاد نبوی ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصوات، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرآن کو عربوں کے لہجے اور ان کی لے، ان کے انداز سے۔ تو جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے تلفظ کی صحت اور درستگی ضروری ہے، یوں ہی قرآن کے علاوہ بھی اگر ہم عربی بولتے ہیں تو عربی درست طریقے سے مخاطب اور سامع کو اپنے ما فی الضمیر سے آگاہ کرنے کے لیے اس کا درست تلفظ وہ بے حد اہم اور ضروری، خاص طور پر اگر میں، آپ یا کوئی بھی پبلک سروس کمیشن میں عربی زبان و ادب کے استاد کے لیے، لیکچرر کے لیے، محاضر کے لیے بطور امیدوار جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی منطقی، بڑی لاجیکل اور ایک بڑی ٹو دا پوائنٹ یہ چیز ہوگی کہ اس کا اپنا تلفظ کیسا۔ جی سر۔ سر، ویسے تو ہم اردو یا انگلش میں بھی سیلف انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں، جی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب یا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ عربک کے ریلیٹڈ ہیں تو آپ عربک لینگویج میں ہی اپنا انٹروڈکشن کروائیں، تو اس حوالے سے کچھ شارٹ سا انٹروڈکشن جو پروفیشنل سا ہو وہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ جی، تو اس میں ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپشن، ایک تصور ہے جو انٹرویو پینل میں لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اور سوسائٹی کا عام بھی، کہ جو عربی اور اسلامیات پڑھنے والے ان کو انگریزی نہیں آتی ہے۔ جی بالکل، یہ چیز تحریری طور پر کہیں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بیک آف مائنڈ، ایک لاشعور میں یہ سب کے موجود ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور تعارف کروانا کیسے ہے، اس میں چوائس میرے، آپ کے یا جو امیدوار اس کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ چوائس ہوتی ہے چیئر کی، جو انٹرویو پینل کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر آپ سے اردو میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا تعارف کروائیں، تو پھر میرے خیال میں عربی یا انگریزی میں تعارف کروانے کی بجائے آپ کو اردو میں ہی تعارف کروانا چاہیے۔ اور اگر وہ آپ سے کہتے ہیں جی انٹروڈیوس یور سیلف انگریزی کے اندر، تو پھر آپ کو انگریزی میں اپنا تعارف کروانا چاہیے، اور اس کی ہمیں اچھی تیاری کرنی چاہیے۔
یہ یوٹیوب چینل اور جو انٹرنیٹ سروسز ہیں آج سے 10-12 سال پہلے یہ سہولت اتنی عام نہیں تھی. اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سورس آف بلیسنگ بھی ہے. ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک معلومات کا اور اپنے پرسنل سکلز کو جو ہماری ذاتی مہارات ہیں ان کو بہتر کرنے کا یہ بڑا بہتر اور مؤثر ذریعہ. انگریزی کا بھی ہمیں تعارف اپنا جو ہے وہ مختصر ضرور، یہ میں اسپیسیفکلی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ یہ میں نے عرض کی یہ بیک آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جن کو انگریزی نہیں آتی ہے. جی بالکل. تو اس کو آپ نے، یہ اگر کمی ہے، دیکھیں ہماری جو شارٹ کمنگس ہے، ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات میں یہ ضرور عرض کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اپنی کمزوریوں سے جتنا خود مجھے اپنی کمزوریوں کو پتا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتا. قال اللہ سبحانہ وتعالی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو اپنے کیے دھرے کا سارا پتا. مجھے اپنی شارٹ کمنگس کا پتا ہے، مجھے اپنی کمزوریوں کا، اپنے نقائص کا، اپنے ویک پوائنٹس کا علم ہے. اب ان کو دور کیسے کرنا ہے، یہ میری کامیابی کا رستہ ہے. اگر میں اپنی ان کمزوریوں خامیوں پہ قابو پا لیتا ہوں تو میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. تو اب جو عرض کی تھی کہ انگریزی کے حوالے سے یہ ہے تو وہ اس کو ہم دور کریں. اپنا تعارف انگریزی میں ہمیں جو 5-10 سینٹینسز ہیں، جملے ہیں، وہ اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے، اور ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ انہیں بولنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب چیئر جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس یور سیلف انگریزی میں کہے. اور اگر ہمیں وہ کہتے ہیں جی عرف نفسک، یا فیمیل اور خاتون امیدوار کو عرفی نفسک کہتے ہیں، تو پھر ہمیں عربی میں اپنا تعارف درست ہے. اور عربی میں جو ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے عربی کے طالب علم بھی کرتے ہیں، ہم اس کو عربی را کے سکون کے ساتھ بولتے ہیں، یا اس کو عربک انگریزی کا لفظ ہے. ہمیں عربی ہی بولنی چاہیے. اور عربی میں یہ را کی فتحہ کے ساتھ. قرآن حکیم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو عربی میں ہمیں اپنا تعارف اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. اس کی ہمیں پریکٹس، اس کی مشق، ممارسہ پریکٹس کے بغیر نہ انگریزی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے، نہ عربی بہتر ہو سکتی ہے. جی سر، شارٹ سا آپ بتا دیں، جس طرح کے کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ جو پرائیویٹ ہیں وہ ہمارے چینل سے کنیکٹ ہیں، تو انہوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی، اتنا انہوں نے نہیں پتا. اچھا، یہاں میں یہ آپ نے ایک بار پہلے بھی میرا خیال یہ جملہ بولا تھا، پرائیویٹ جو میں ایک تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کمزوری، ہر انسان میں خامیاں کمزوریاں، اور ایک ہوتا ہے کمپلیکس بھی دو طرح کا ہوتا ہے، احساس برتری کا بھی ہوتا ہے اور احساس کمتری کا بھی ہوتا ہے. ان دونوں پہ قابو پانا چاہیے. پرائیویٹ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے. بالکل. پرائیویٹ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ ریگولر پڑھنے والے سے نکما ہو. الحمدللہ میں نے عرض کی بطور تحدیث نعمت، میں نے ایم فل سے پہلے تک کہیں بھی کبھی بھی ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ نہیں پڑھا. 2012 میں جب لیکچررز کی سیٹس آئی ہیں، میں نے 2 سیٹوں پہ اپلائی کیا تھا، اسلامیات میں بھی اور عربی میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا خاص فضل اور کرم یہ ہے کہ میری دونوں میں سلیکشن ہوئی. ٹھیک ہے، مجھے ایم اے جو ہے وہ اسلامیات کے لیکچرر کی بھی میری سلیکشن ہوئی تھی 2012 میں، اور میری عربی کے لیکچرر کی بھی سلیکشن ہوئی. نہ میں نے اسلامیات ریگولرلی پڑھی ہے، نہ میں نے عربی ریگولرلی سے مراد ہے کسی حکومتی ادارے میں، کسی کالج میں، کسی ویل نون یونیورسٹی کے اندر، کسی ویل نون ویل اسٹیبلشڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اندر. I never attended any regular institution since my selection, till my selection as a lecturer in Arabic and Islamic studies. تو یہ آپ ذہن سے یہ اپنی جو کمتری کا احساس ہے یہ نکال. میری الحمدللہ تعلیم مدرسے کی ہے. میں نے یونیورسٹی تک جو پڑھا، ایم اے تک، وہ میں نے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر مدرسے کی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس چیز کو کبھی اپنے لیے کمزوری نہیں بننے دی. سب کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ورک کین بیٹ اینی ٹیلنٹ، اینی ڈگری، اینی یونیورسٹی. دیکھیں کہ اللہ کا فضل اور کرم وہ سب سے پہلے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اس کے بعد یقیناً جو محنت ہے اور اچھے اساتذہ، والدین کی دعائیں، اور پھر آپ کا مطالعے کے شوق کے بغیر یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی. میری 2012 میں الحمدللہ ڈبل سلیکشن ہوئی، اور 2015 میں میری اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر شعبہ عربی میں سلیکشن ہوئی، جبکہ پورے پنجاب میں 2 سیٹس تھیں. عربی کی 2 سیٹس آئی تھیں، جن میں سے ایک پر ہمارے ایک دوست فاضل ان کی سلیکشن ہوئی، اور دوسری سیٹ پر 2015 میں میری جو ہے وہ سلیکشن ہوئی تھی. تو اس میں پرائیویٹ والا تو آپ نکال دیں. باقی رہی عربی تکلم،
تو وہ دیکھیے المہارات الاربع جو 4 سکلز ہیں کسی بھی زبان کے لیے، whether it's English, it's Arabic or it's Persian, it's Urdu, it's French, it's Japanese, Chinese or any language of the world. أي لغة من لغات العالم عندما نريد أن نتكلم تلك اللغة فلا بد لنا أن نقرأ تلك اللغة جيدا، أن نسمع تلك اللغة جيدا، أن نفهم تلك اللغة جيدا، وأن نتكلم تلك اللغة جيدا. هذه المهارات الأربع. 4 سکلز جو ہیں کسی بھی زبان پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میری کمانڈ ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر چیز کے اندر مسلسل بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں اس وقت کسی بھی علم، کسی بھی فن یا کسی بھی زبان میں بالکل ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں. نہیں، ہمیشہ آپ کے لیے انسانی کوششوں میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن کم از کم آپ اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کی حد تک. تو عربی تکلم کے لیے مثال کے طور پر تعارف میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ عرف نفسک، تو آپ اس کے جواب میں کہیں مثلا اسمی آصف رضا قد ولدت سنۃ 1981. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آگے ہم گڑبڑا جاتے ہیں، اور گڑبڑانے کی وجہ اورنگزیب ہمارے ساتھی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے کہ ہم عربی ڈیجٹس الارقام العربیہ نحن لا نستخدمها في حياتنا اليومية. فلذلك عندما نحاول أن نتكلم الارقام العربية نضطرب ونتحير. ہم حیران اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں عربی ہندسے، عربی ڈیجٹس، عربی جو ہیں الفاظ گنتی کے، ہم وہ استعمال نہیں کرتے. اگر ہم عادت بنا لیں، میں اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا سیل نمبر وہ عربی میں بولیں، اپنے دوستوں کو عربی میں بتائیں، اس کی پریکٹس کریں. پہلی بار ظاہری بات ہے آپ کو دقت ہوگی، دوسری بار تھوڑی سی، ایک بار اس کو لکھ لیں، ایک بار دقت، دوسری بار دقت، تیسری بار دقت، من جد وجد، انشاءاللہ تھوڑی عرصے میں وہ مطلب کہ جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسے اپنی روزمرہ میں لے آئیں. روزمرہ میں لے آئیں، ایک روزمرہ میں لے آئیں. دوسرا زبان کے حوالے سے یہ دیکھیں، جب تک عربی بولتے ہوئے ہم فخر محسوس نہیں کریں گے ہمیں عربی نہیں آئے گی. میں اپنے طلباء سے، اپنے ساتھیوں دوستوں سے کہتا ہوں کہ کیف نتکلم اللغة الانجلیزیہ وليست اللغة الانجلیزیہ لغتنا الأمیہ، لغتنا الأم. الانجلیزیہ لیست لغتنا الأم. انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے. کیسے بولتے ہیں ہم؟ کیونکہ we feel proud to speak English. نحن نفتخر بتکلم اللغة الانجلیزیہ، ولكن سؤالی لماذا لا نفتخر بتکلم لغت القرآن؟ ہم قرآن کی زبان بولتے ہوئے فخر محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم قرآن کی زبان عربی کو فخر سے بولیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آئے. اور میرے چینل کے جو ساتھی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا 18 دسمبر کل تھا عربی زبان کا عالمی دن، کل منایا گیا. تو ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آج کل میں اگر انٹرویو ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی پوچھ لیں گے جب آپ عربی کے استاد ہیں، طالب علم ہیں، عربی کا عالمی دن کب بنایا جاتا ہے؟ 18 دسمبر جو ہے یہ عربی کے عالمی دن کے طور پر کل بھی پوری دنیا میں منایا گیا. ہمارے ہاں جس یونیورسٹی میں پچھلے سال ہم نے پروگرام کیا تھا، اس سال بھی پلان تھا، لیکن پھر وہ کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو. سر کچھ کویسچن جو لاسٹ ٹائم تقریباً کافی اسٹوڈنٹ سے پوچھے گئے، جن میں ایک یہ تھا کہ پاکستان کے شعراء اور ادیب جنہوں نے عربک لٹریچر کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہوں، اس حوالے سے روشنی ڈال دیں. اس میں ایک تو میں عرض کروں گا کہ بڑی اچھی کتاب ہے شعراء العربیہ فی پاکستان، وهذا الكتاب في الحقيقة هو أطروحة علمية للشيخ دكتور حامد أشرف الحمداني رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة بنجاب حاليا. وقد طبع هذا الكتاب من قبل جامعة بنجاب قبل أعتقد سنوات عديدة. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، ڈاکٹر حامد اشرف حمدانی صاحب کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اطروحۃ الدکتورا شعراء العربیہ فی پاکستان. پاکستان میں عربی زبان کے شعراء، وہ کتاب میں میری تجویز ہوگی کہ سارے ساتھی ضرور لیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ ہمارے عام ہو رہے ہیں نا، اس کا ایک فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ پھر ہمارا طالب علم کتاب نہیں پڑھتا ہے، وہ صرف وہی ٹیسٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کے جواب صرف اسی پر، اس کی وجہ سے ہمارا علم بہت محدود بھی ہو جاتا ہے، لمیٹڈ بھی، اور
میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ بڑا ناپختہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. اگر ہم اپنے علم میں پختگی چاہتے ہیں نا تو ہمیں صرف ایم سی کیوز نہیں، ہمیں مکمل کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جو بدقسمتی سے تقریباً ختم ہو چکی آج ہے. کل تو سر ٹرینڈ ہی جو جی گائیڈز ہاں، کا چل رہا ہے، ایم سی کیوز کا چل رہا ہے، اور لانگ اسٹڈی کی یہی طرف وجہ کوئی ہے آنا نہیں چاہتا. عبداللہ صاحب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علمی حوالوں سے ناپختگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو شعراء العربیہ فی پاکستان چھپی ہوئی کتاب ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے، یہ لے لیں. اس میں بہت سارے، مثال کے طور پر ہمارے اگر ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، پروفیسر محمد حسین اقبال صاحب، جی ہمارے جی سی یونیورسٹی جب یہ کالج تھا اس وقت کے استاد ہیں، ان کا عربی کا دیوان حدیث النفس اس نام سے شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا ان کا دیوان ابھی آنے والا، اور وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. جی پروفیسر محمد حسین اقبال صاحب عربی کے صاحب دیوان شاعر. ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب عربی کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کے بھی کچھ اشعار عربی کا ملتے ہیں، اس کا حامد اشرف حمدانی صاحب نے ذکر کیا ہے. صوفی ضیاء الحق صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پنجاب یونیورسٹی میں عربی کا، ان کے عربی کے اشعار ہیں. پیر محمد حسن بہاولپور اسلامی یونیورسٹی اور دیگر حوالوں سے پاکستان کے اندر عربی زبان کا ایک بہت بڑا نام. اور پھر ایک بہت بڑا نام جن کی میرے خیال میں صرف عربی نہیں، عربی فارسی اردو میں بڑی اعلیٰ پائے کی شاعری، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. جی اور میں آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے ساتھی ہیں، عربی ادب قبل از اسلام ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی بڑی خوبصورت اور بڑی علمی کتاب ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اور میں پھر عرض کروں گا کہ صرف انٹرویو کے حوالے سے نہیں پڑھیے، عربی زبان اور عربی ادب جو قبل از اسلام ہے اس کے بارے میں اپنی معلومات کو بہتر جی کرنے کے لیے. انٹرویو یقیناً ایک اہم چیز ہے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. صرف انٹرویو تک زندگی یا علمی سفر ختم نہیں ہونا چاہیے، علمی سفر کی منزل ہمیں انٹرویو سے بہت آگے رکھنی چاہیے. سر ایک اور کویسچن جو لاسٹ ٹائم کافی سارے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ طٰہٰ حسین کے ادب الجاہلی کے حوالے سے کیا نظریات تھے؟ طٰہٰ حسین مصر کے پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں، اور عربی ادب میں انہوں نے ایک نئے جو ہے وہ اسلوب کی بنیاد رکھی. ان کو عمید الادب العربی کہا جاتا ہے. میرا اپنا ایم فل کا جو تھیسس تھا وہ السیرہ الذاتیہ بین العقاد و طٰہٰ حسین، طٰہٰ حسین کی سیرہ الذاتیہ ہے، جس کو انگلش میں آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے. اردو میں فارسی کی ترکیب خود نوشت اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص خود اپنے حالات زندگی لکھتا ہے تو اس کو آٹو بایوگرافی، اور عربی میں السیرہ الذاتیہ ہے. طٰہٰ حسین کی السیرہ الذاتیہ الایام کے نام سے ہے. بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ ادب جاہلی کے بارے میں جی طٰہٰ حسین کی آراء، ایک تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ خود اس کی اپنی ذاتی آراء نہیں ہیں. ٹھیک. طٰہٰ حسین مصر کا، ایجپٹ کا، he was the first student who got scholarship for the France. جی وہ فرانس گئے، وہاں انہوں نے اسکالرشپ پہ گئے، پی ایچ ڈی اپنی کمپلیٹ کی. تو جو ویسٹرن اسکالرس تھے، جی اورینٹلسٹس جن کو کہا جاتا ہے، مستشرقین کہا جاتا ہے، طٰہٰ حسین مستشرقین سے حد درجہ متاثر تھے. اصل ادب جاہلی کے بارے میں یہ نظریہ کہ یہ فیک ہے، جی یا یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں موضوع. جی موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑا ہوا، جی یعنی جو حقیقی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ جس کو کہہ دیتے ہیں، مصنوعی کہہ دیتے ہیں. یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے، اور طٰہٰ حسین پہلے شخص نہیں ہے. لیس هو یعنی الرجل الاول اور العالم الاول الذي انشأ هذه النظریہ، بلکہ اس سے پہلے پروفیسر مارگولیت، انہوں نے 1925 میں، یعنی یہ خیال پہلے سے موجود رہا. جی قدیم ہمارے ناقدین نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عربی ادب میں وضع و انتحال ہوا، یعنی لوگوں نے کچھ اشعار اپنی طرف سے کہہ کے اسے مشہور شعراء کی طرف منسوب کر دی. جی اور یہ صرف عربی ادب میں نہیں ہے، دنیا کے ہر ادب میں آپ کو ایسا ملے گا. شیکسپیئر کے کام کے بارے میں انگلش لٹریچر میں 4 تھیوریز ہیں کہ شیکسپیئر کا جو لٹریچر، جو اس کا کام ہے، وہ ایکچولی کس کا کام ہے. اور اس میں ایک تھیوری کو بیکونین تھیوری کہا جاتا ہے. فرانسس بیکن عربی کا، انگلش کا ایک ادیب ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ایکچولی سارا کام فرانسس بیکن کا تھا، جو شیکسپیئر کے نام پہ مشہور. اب شیکسپیئر کا زمانہ تو بہت قریب کا ہے، اگر اس کے ادب کے بارے میں اس طرح کے سوالات ہیں تو ادب جاہلی کا تو زمانہ بہت پرانا ہے. جی بے شک. تو اس وجہ سے اس اینشینٹ عربک لٹریچر کے بارے میں اس طرح کے کویسچنز کا ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. پروفیسر مارگولیت نے یہ کیا کہ اس نے 1925 میں، اپریل 1925 میں ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا، دا اوریجنز آف عربک لٹریچر کے نام سے.
جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ ادب جاہلی سارے کا سارا فیک ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ طٰہٰ حسین یہ مشرق میں، مصر میں، مارگولیت کے اس نظریے کو اس کا نام لیے بغیر جی پاپولر کرنے والی شخصیت کا نام۔ اس حوالے سے خود طٰہٰ حسین پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا، نقد بھی ہوا کہ انہوں نے اصل میں مارگولیت کے آراء، افکار اور خیالات کو اپنے نام سے آگے بیان کیا۔ تو طٰہٰ حسین نے یہ بات کہی اور اس کا رد بھی کیا گیا۔ خاص طور پر ایک چیز جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، ڈاکٹر ناصر الدین اسد، ان کا پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس طٰہٰ حسین نے 1926 میں، 1925 میں پروفیسر مارگولیت کا یہ آرٹیکل چھپا، اور 1926 میں طٰہٰ حسین نے پھر کتاب لکھی فی الشعر الجاہلی، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا۔ مصر میں اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا، طٰہٰ حسین کی اس کتاب پر ایجپشن پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی، اس کتاب پر بین کر دیا گیا۔ پھر اس نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے، جن حصوں پر زیادہ اعتراضات تھے ان کو حذف کر کے، ان میں کچھ بہتری کر کے، اسی کتاب کو اگلے سال فی الادب الجاہلی کے نام سے انہوں نے پبلش کیا۔ اس کے رد بہت سارے لکھے گئے۔ ناصر الدین اسد نے پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس الادب الجاہلی وقیمتها التاریخ، یا غالباً اس طرح کے نام سے انہوں نے، ان کا 1956 میں یہ چھپا ہے، 700 سے زائد صفحات تفصیل کے ساتھ اس میں انہوں نے طٰہٰ حسین کے نظریات کا رد کیا۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ صادق الرافعی کی فی رعیۃ القرآن، طٰہٰ حسین کے رد میں، اس کے علاوہ بھی تقریباً 10-12 بلکہ شاید اب تو اس سے بھی کئی زیادہ کتب ہیں جو طٰہٰ حسین کے اس مزعومہ نظریے کے رد میں جو ہے وہ لکھی۔ جی سر، اس کے ساتھ ایک اور کویشچن پوچھا گیا کہ موجودہ دور کے ماہر شرکیات جو ہیں ان کا ادب الجاہلی کے حوالے سے کیا نظریات ہیں؟ یعنی میرا خیال میں اس میں کوئی ایسا چینج نہیں آیا، وہی ہے جس طرح سے مارگولیت نے انکار کیا تھا۔ آربری ایک بہت فیمس انگلش رائٹر ہیں، آربری نے 7 اوڈز السبع المعلقہ کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس میں خود جو مارگولیت کے نظریات ان کا رد کیا۔ اس نے ان کو کہا ہے کہ یہ اسٹرینجلی ڈیفیکٹو۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے یہ ساری تفصیلات بڑے عمدہ انداز میں اردو کے اندر عربی ادب قبل اسلام میں لکھی ہیں۔ میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اپنا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ جب آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ بہتر انداز میں دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ آپ نے جیسا کہ پہلے بتا دیا ہے کہ انٹرویو کے حوالے سے کوئی سلیبس نہیں ہے اس کا، وہ آپ کی اسٹڈی چیک کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ٹاپکس ایسے بتا دیں جن پہ زیادہ فوکس کیا جا سکے۔ اس میں عرض یہ ہے کہ ٹاپکس اس طرح میرے خیال میں کہنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ اسباب کیا ہیں جو انٹرویو کے دوران سوالات کی بنیاد بنتے ہیں۔ جی، ان میں ایک سبب، جیسے میں نے بتایا کہ میرا مثلاً ایم فل کا جو تھیسس ہے وہ ادب السیرہ پر تھا، جی، ٹھیک ہے، تو جب میں اپنا تھیسس لے کے جاؤں گا تو اس حوالے سے کوشچن ہوں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ جب میری سلیکشن ہوئی ہے تو اس وقت میرا ایم فل ہو چکا تھا 11 میں، اور پی ایچ ڈی ابھی میری انڈر پروسیس تھی جب میرا اے پی کا سلیکشن ہوا۔ تو اگر آپ کے تھیسس ہے تو پھر اس تھیسس کے حوالے سے سوالات آپ سے ہوں گے، وہ جس ٹاپک پر ہے۔ اگر وہ جیسے ادب السیرہ کے بارے میں تو پھر آپ سے ادب السیرہ کے حوالے سے سوالات ہوں گے۔ اگر وہ تفسیر کے بارے میں ہے تو سوالات کا رخ تفسیر کی طرف چلا جائے گا۔ اگر وہ مثال کے طور پر شاعری کے بارے میں ہے تو پھر سوالات کا رخ شاعری کی طرف چلا جائے گا۔ اگر نقد کے بارے میں ہے تو پھر تنقید کے بارے میں۔ اگر آپ کی بلاغت کے بارے میں تھیسس میں کوئی ریلیونس اور تعلق بنتا ہے تو پھر وہ اس پر۔ اور جو خاص طور پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئے ہوتے ہیں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے، ان کے المیول الطبعیہ، ان کے طبعی میلانات کیا ہیں، سوالات میں یہ اسباب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے حتمی طور پر ہرگز کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو عربی علوم و فنون ہیں ان کی مبادیات، ان کی بنیادی چیزیں، ان کی تعریفات ہمیں آنی چاہیے، ان میں سے کوئی بھی چیز انٹرویو میں پوچھی جا سکتی۔ سر جب آپ نے انٹرویو دیا تو اس وقت کیا کرنٹ افیئر وغیرہ کے جو کویشچن وہ پوچھے جاتے ہیں اس میں؟ جی بالکل، 2 بنیادی طور پر اگر ہم کہہ سکیں تو انٹرویو کے حصے ہیں۔ ایک آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے، جو آپ کا ہے سبجیکٹ ہے، جو آپ کا موضوع ہے اس سے متعلق ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کا ایک بڑا اہم ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا انٹرویو تھا غالباً 2000، مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں ذہن میں رہا کہ 15 والے انٹرویو کی بات ہے یا 12 والے کی، شاید 15 والے۔ اس وقت سعودی عرب میں آپ کو یاد ہوگا کرین کا حادثہ ہوا تھا، نماز کے دوران کرین گری اور نمازیوں پر۔ تو مجھ سے انٹرویو میں یہ سوال ہوا کہ جی وہ کرین حرم کے کس حصے میں گری تھی؟ یعنی حرم کے مختلف حصے ہیں، صفا و مروہ والا حصہ ہے، دوسرا ہے، تو یہ بتائیں جی کہ وہ کرین
کس حصے میں گری تھی. میرے خیال میں شاید میں درست جواب اس کا نہیں دے پایا تھا، لیکن کچھ اندازہ سے جو ہے وہ میں نے کہہ دیا. یعنی ضروری نہیں انٹرویو میں دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں، یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ جو آپ کے متعلقہ سوال ہے، مثلا اگر میرے تھیسس سے متعلق سوال اور میں اس کا جواب ہی نہیں دے پایا، جنرل نالج میں اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ایکسکیوز کر لیں، اور اگر آپ درست جواب آتا ہے تو پھر جواب دیں. غلط جواب جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو دینے سے بچیں. اس کی بجائے اگر آپ ایکسکیوز کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.